بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2408 نمبر حدیث پاک تک پہنچا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی والے چند امور کا ذکر کیا ہے، اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ حدیث کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارے نبی کے کلام میں حکمت ہے، اس میں گہرائی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو نور حدیث اور برکت حدیث اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب آپ حدیث کے مختلف پہلوؤں پہ کلام کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ نبی کریم کا مقصود یہ ہے، اب ہمیں اپنا اس طرح احتساب کرنا ہے، یہ باتیں قابل عمل ہیں، ان باتوں کو پر ہمیں استقامت حاصل کرنی ہے، اور اب اس طرح اپنے اندر چینج لانی ہے، اور اب آپ کو آگے کیسے اس کو لوگوں کو بتانا ہے، یہ ضروری ہوتی ہے چیزیں۔ اس لیے اب یہ حدیث آئی، اس پہ میرے خیال میں چوتھا پروگرام ہے ہمارا اس حدیث کے اوپر، بلکہ پانچواں پروگرام ہے، میں اس پہ رک گیا ہوں ایک حدیث کے اوپر، لیکن آپ انشاءاللہ بور نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں غیر ضروری بات، یہ ضروری باتیں ہیں کہ جو ہر پہلو سے جب آپ اس کو سمجھیں گے تبھی آپ کو حدیث کا مغز سمجھ میں آئے گا، تبھی آپ کو مقصود مصطفیٰ سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر سیدھی سیدھی جیسے پہلی بات تھی کہ ماؤں کی نافرمانی حرام قرار کر دی گئی، میں کہتا ہوں ماؤں کو کہ نافرمانی نہ کرو، حرام ہے، آگے بڑھ جاتے، اب آپ کو یہ نہ پتہ چلتا کہ کہاں حرام ہے اور کہاں ماں کی نافرمانی کرنا آپ پہ فرض ہے۔ اگر ایک کافرہ ماں، کیونکہ ماں فرمایا مسلمان ماں تو نہیں کہا، کافرہ ماں کہے بیٹا مذہب چھوڑ دو اور تم دوسرے مذہب میں آ جاؤ، میرے کفر والے مذہب میں آ جاؤ، بتائیں ماؤں کی نافرمانی حرام ہوگی یہاں پہ؟ یہاں تو فرض ہے ماں کا کہنا نہ ماننا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک تفصیل ہے۔ اس لیے میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس ایک پوسٹ آتی ہے، آپ کو اس کی تفصیل پتہ ہی نہیں ہوتی، حدیث پڑھ کے آپ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، اس حدیث کو اسٹینڈرڈ بنا کے علماء تک کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اطراف کے لوگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے ٹیچرز کو آپ اس حدیث کی روشنی میں کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کی تفصیل نہیں پتہ ہوتی۔ خدا را اس طرح نہ کریں، آپ اس طرح آپ مقصود مصطفیٰ کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو آپ بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ حدیثیں سنیں، خصوصاً ہمارا درس بخاری سنیں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث پر کن کن پہلوؤں پہ کلام ہو سکتا ہے، کیسے حدیث کو مختلف پہلوؤں سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور پھر معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے عجب و خود پسندی سے محفوظ فرمائے، اور اپنے اکابرین کے طریقے پہ چلتے ہوئے اسی طریقے سے حدیث کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اس کو سمجھیے۔ تو اس حدیث میں 6 چیزیں تھیں، میں پہلے کچھ چیزیں تھیں میں دہرا دیتا ہوں، اور آخری پوائنٹ پہ ہمارا کلام ہوگا، کیونکہ سب کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو یوٹیوب پہ جا کر اس سے پچھلے والے پروگرام کو آپ بلکہ 5 پروگرام اس سے پیچھے آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو اس میں سرکار نے فرمایا تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفنانے کو، جس چیز کے دینے کو تم پر واجب کیا اس کے روک لینے کو، اور جس چیز کو لینے سے منع کیا اس کے طلب کرنے کو، اور تمہارے فضول بحث کرنے کو ناپسند فرمایا، اور زیادہ سوال کرنے کو۔ تو لاسٹ جو ہمارا کلام تھا زیادہ کویسچنز کرنے کے اوپر تھا کہ کہاں کر سکتے ہیں کہاں نہیں، ہم نے پوری تفصیل آپ کو بیان کی۔ آخری پوائنٹ جو سرکار نے فرمایا اور مال ضائع کرنے کو۔ مال ہمارے ہاں مذہب اسلام میں اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف دل مائل ہو، جسے آپ دوسروں سے بچا کر رکھیں، اسے لین دین میں استعمال کرتے ہوں، اس کے نقصان پر آپ خوفزدہ ہوں، وہ مال کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے کرنسی ہے، دیکھیں سونا چاندی پہ تمام چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کو مال کہتے ہیں۔ مال ایک اللہ کی نعمت ہے۔ آپ تصوف کی کتاب پڑھیں تو پھر تشریح کے ساتھ پڑھیے گا، یہ مال کی بڑی مذمت بیان ہوتی ہے تصوف کی کتابوں میں، مال یوں ہے یوں ہے، حدیثیں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ بھی محتاج تشریح ہیں۔ آج کل کے دور میں تو ایک دینی ادارہ بغیر مال کے نہیں چل سکتا، ایک مسجد مال کے بغیر نہیں بن سکتی، تو پھر مال کیسے غیر ضروری ہوگا؟ وہ تو انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اور نبی کریم نے جہاد کے لیے چندہ فرمایا، اور دیگر معاملات، مسجد بنی تو مال کی ضرورت، کنویں خریدنے ہیں تو مال کی ضرورت، تو مال ہمیشہ برا تو نہیں ہوتا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مال کو جو حاصل کرتے ہیں وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، مال برا نہیں، ہمارا طریقہ غلط ہے، کہہ دیتے ہیں ہم مال حرام، تو مال حرام تو ہمارے طریقے کی وجہ سے بنا ہے، ورنہ اگر آپ طیب طریقے سے حاصل کرتے، حلال طریقے سے حاصل کرتے تو یہ مال حلال ہوتا، قصور مال کا ہے ہمارا ہے ہمارا۔ پھر ایسے ہی اس کو حرام جگہ پہ خرچ کرنا، مال حلال ہے غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں، مال کا قصور ہے، مال خود چل کر چلا گیا تھا وہاں پر،
وہ بیچارہ بے جان چیز ہے، آپ حلال جگہ خرچ کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، ثواب ملے گا، درجے بلند ہوں گے، اور بری جگہ خرچ کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، اور آخرت میں آپ کے لیے احتساب کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا۔ ضیاع مال کیا ہے؟ دیکھیں، ضائع کرنے کا مطلب ہے ایسی جگہ اس کو خرچ کرنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، بالکل بیکار فضول۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی الٹی سیدھی چیزوں کے اندر، جیسے ڈرگس کے اندر آپ مال استعمال کر رہے ہیں، اس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، آپ پیتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، آپ کی صحت تباہ ہوتی ہے، آپ کا وقار زائل ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنے بے وقار ہو کے پڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ شراب پی کے وہ مغلظات بک رہے ہیں اور کوئی نالی میں گرا ہوا ہے، تو میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں شراب پی کے اپنے وقار کو اس طرح زائل کروں۔ تو دیکھیں عقلی لحاظ سے، حالانکہ اس وقت شراب کو حرام تو نہیں قرار دیا گیا تھا، عقلی لحاظ سے سمجھدار آدمی بچتا ہے۔ تو اب یہ اس طریقے سے اس میں ضائع کر دینا، یوں ہی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ بھی ضائع، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو واہ واہ کروانے کے لیے، اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات تو چندے دے رہے ہوتے ہیں ویلفیئرس کے اندر، صدقے دے رہے ہوتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ اپنی واہ واہ، اس محفل میں اسپیس حاصل کرنا، مرکزی جگہ حاصل کرنا، کہ اگر مسجد میں کوئی زیادہ چندہ دیتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے پہلی صف میں مجھے جگہ ملے، جب کوئی جلسے جلوس ہو تو میرا نام لے کے مجھے آگے بٹھایا جائے، میری کمیٹی میری تعظیم کرے، اور اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو چندہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور مسجد میں دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تھوڑا سا احتساب کرنا ہوگا، یہ بھی مال کا ضائع کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور یعنی جہاں پر اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ جیسے شادی بیاہ کے اندر آپ نے خرچ کیا، اس میں بھی ایک تھوڑا سا اعتدال رکھنا چاہیے۔ جی پٹاخے پھوڑے ہم نے، کتنے؟ 10 لاکھ کے، لا حول ولا قوت۔ ایک تو لوگوں کو اذیت، لوگوں کو تکلیف، دھما دھم۔ میں بعض اوقات اپنی بلڈنگ میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو باہر وہ قریبی ہال وغیرہ ہے، تو وہ کوئی آ جاتی ہے بارات، کبھی کبھی تو 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، اور اتنے زبردست دھماکے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اچھا چلو ایک دھماکہ ہو گیا نا، آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے، تھوڑا نارمل ہوا، پھر کام شروع کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 10 منٹ 15 منٹ تک دھماکے دھماکے، اور ہلڑ بازیاں، شور شرابہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اس میں کیا لوگوں کی دعائیں حاصل ہوں گی؟ بد دعائیں۔ جو شادی سنت کی ادائیگی کے لیے منعقد کی گئی تھی، اور جس وقت مطلوب تھا کہ اللہ کی رحمتیں دولہا دلہن پہ نازل ہوں، ہم ساری برکات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اکثر جادو ٹونے نہیں ہوتے۔ آپ غور کیجئے گا شادی کرتے ہوئے کیا کیا کارنامے کیے تھے ہم لوگوں نے، ان کی نحوستیں، لوگوں کی بد دعائیں، ان کی دل آزاریاں، مریضوں کو آپ تنگ کرتے ہیں، سوتے ہوئوں کو جگا دیتے ہیں، بچے اڑ جاتے ہیں تو صبح ڈیوٹی پہ ماں باپ نے جانا ہے، وہ ساری رات نہیں سوتا، ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو آپ کو انعام ملے گا آخرت کے اندر۔ آپ نے تو شوق پورا کر لیا۔ حرام ہے اس طرح کے پٹاخے وٹاخے پھوڑنا، اور اس طرح کے ڈھول ڈھمکے بجانا رات کے 2:30 بجے، کہ بیچارے لوگوں کی نیندیں برباد کر دیں آپ، اور کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو خوشی لوگوں کو دکھ دے کر، غم دے کر، ان کے دل توڑ کر، ان کو تکلیفیں پہنچا کر حاصل ہوں، یہ خوشی آپ کو کبھی راس نہیں آئے گی، یہ تباہ کرے گی آپ کو۔ اس لیے کبھی آپ دیکھیں جو گولی چلائی، دولہا کو لگ گئی، دلہن مر گئی، 4 بچے مر گئے، آگ لگ گئی گاڑی کے اندر، پٹاخوں کے اندر، تو سارے جل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بھی چیزیں دکھا دیتا ہے، اور یہ چیزیں اگر آپ کو نظر نہ آئیں، آپ عافیت سے نکل گئے، تو گھر کے اندر بے برکتی، لڑائی جھگڑا، چچڑا پن، اور فائٹنگ، اور خدا نخواستہ طلاق۔ پھر آپ یہ نہ کہا کریں کہ جی جادو ٹونا کسی نے کروا دیا ہے، سب سے بڑے جادوگر تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر ان مبارک چیزوں کو اختیار کیا کہ جن سے شادی کے اندر برکت پیدا ہوتی؟ ہم خوشی کے موقع پہ سمجھتے ہیں کہ قلم شریعت اڑ گیا ہے، ہم بے شترے بے مہار ہو کر جو کرنا چاہیں کریں۔ اسی طرح بعض غم کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کلمہ کفر کہہ رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اب ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ جی غم میں سمجھائیں گے تو لڑنا شروع کریں گے، کلمہ کفر نکال دیں گے۔ خوشی ہو یا غم، دونوں مقام پہ اللہ رسول کی تعلیمات کو فوقیت دینا یہ ہم پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ پٹاخے وغیرہ کے اندر مال ضائع کرنا، اور بیجا اس طرح مطلب ہے کہ
بہت ہی زیادہ ڈیکوریشن کرنا اگرچہ اس کی اجازت ہے، میں اس کو منع نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک لمٹ تک کریں، ٹھیک ہے نا، ایک خاص احتیاط تک کریں۔ بس ٹھیک ہے، آپ نے بلڈنگ کو سجایا، آپ غور کر لیں کہ اگر اسی طرح کی تھوڑے سے کم درجے کی ہم فرض کر لیں 25,000 50,000 میں کر سکتے تھے، تو پھر 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک لے جانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آج ہماری صورتحال ہے، گھروں میں کھانا نہیں ہے، غریبوں کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں، لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایک لڑکے نے کہا مصطفیٰ ہر جگہ آپ لڑکیوں کی ترغیب دیتے ہیں کہ جی بچیوں کی شادی بچیوں کی شادی، کبھی لڑکوں کا ذکر بھی کریں۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے میری امی نے کہا 5 لاکھ روپے دو گے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، نہ 5 لاکھ جمع ہو رہے ہیں نہ شادی ہو رہی ہے۔ یعنی اس نے کہا ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائیں آپ۔ تو یہ صورتحال یہ ہے، اس میں بہرحال کوئی برا نہ مانے، لیکن ہمیں ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے، اسی طرح ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں کہ فاسق فاجر دوستوں پہ خرچ کرنا، مال ضائع کرنا۔ فاسق فاجر کون ہے؟ بے عمل، بے نمازی، گالیاں بکنے والے، زانی، لڑکیوں کا انوالومنٹ رکھنے والے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کرنے والے، ان کو کھلانے پلانے کا کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ اس کی تشریح ہے، مومن سے مراد مومن متقی، صاحب تقوی، نیک کو دوست بناؤ۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کو ہم راز ظاہر کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ دوست ہوتا ہے، ورنہ ملاقاتی تو بہت سارے ہوتے ہیں دوست۔ یہ سرکار نے فرمایا تمہارا کھانا صرف نیک کھائے، اس پہلو کو لے لیں، اس میں دوست کا تو کوئی نہیں ہے نا، تمہارا کھانا پرہیزگار کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، جتنی توانائی آئے گی وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا، اس طاقت سے وہ نفس و شیطان کا مزید مقابلہ کرے گا، کمزور نہیں پڑے گا۔ اگر اس کو مالی سپورٹ فراہم کریں گے تو وہ اور تقویت میں یکسوئی کے ساتھ نفس و شیطان کے مقابل آئے گا۔ یہی مزاج شرع ہے۔ جتنی بھی نبی کریم نے ترغیبیں دی ہیں بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی، سب میں بیس یہی ہے کہ اگر بیوہ بیچاری کمانے باہر نکلے گی تو بے پردگی ہوگی، مسائل ہوں گے، اس کو آپ گھر میں دیں تاکہ یکسوئی سے اللہ کو راضی کرتی رہے گھر میں رہ کر۔ یتیم کی اس لیے کفالت کریں، رل جائے گا بیچارہ، ہو سکتا ہے کوئی کافر اٹھا کر لے جائے، اس کو پال لے۔ اب آپ پالیں، اس کو بڑا کریں، نیک بنائیں اور وہ اس معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن جائے۔ یہ اس طرح کی، یہ سارے اس تناظر میں، ابھی تو میرا یہ موضوع نہیں ہے، ویسے میں اس پہ کلام کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ سب سے پہلے جو فضیلتیں ہیں نا، بیواؤں کی مدد، غریبوں کی مدد، مسافروں کی مدد، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ پہلے اس تناظر میں چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کن بیواؤں کی مدد کا کہہ رہے ہیں، کن یتیموں کی مدد کا کہہ رہے ہیں، کن مسکینوں کی مدد کا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس جگہ جانا ضروری ہے، کیونکہ سرکار نے ہم سے خطاب نہیں کیا تھا براہ راست، یہ والا زمانہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ کون سا زمانہ تھا؟ وہ لوگ کیسے تھے، ان کی کیفیات کیسی تھیں، ان کی پرابلمز کیا تھیں، اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ یہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ پہلے اس پہ توجہ کر لیں، اب اس کے بعد پھر اب اس میں سے، چونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، ویسے لوگ شاید ابھی نہ ملیں، تو پھر کہاں تک ہمیں شریعت رعایت دے گی جو اس فضیلت میں سے حصہ ملے گا، اور کہاں ہم اس سے پھلانگ جائیں گے تو نبی کے قول کے خلاف کر بیٹھیں گے آپ۔ جیسے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے فاسق فاجر دوست جو کھائیں گے پئیں گے، کھانا کھلایا، آج تو کھانا کھلانا ہے، کھلا دیا آپ نے کھانا، کیا کریں گے وہ؟ چاقو چوبند ہو کر اور جا کے اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ میں آسان سے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی یہ چاہیں گے کہ ایک فاسق فاجر کو آپ کھانا کھلا کے اس کو توانائی فراہم کر کے اللہ کی دشمنی پر اور مضبوطی دیں؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے سرکار۔ اگر آپ کہتے ہیں یس، تو پھر اللہ ہی مالک ہے آپ کا۔ مزاج شرع یہ نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، چلو دوستوں نے کھلایا، پہلی بات تو ایسے دوستی نہ بنائیں، لیکن بہرحال اب اچھے دوست ملیں گے بھی نہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب کہ ہم سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، دوست نہ بنائیں، ملاقاتی رکھیں، جیسے کالج میں ہائی ہیلو ہوتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں، راز نہ بتائیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ چلو کبھی موقع مل گیا، بہت ہی مجبور ہوئے تو وہ، ورنہ اگر آپ کو اختیار ہو، کوئی مجبور بھی نہیں کر رہا، کچھ نہیں ہے، کس کو کھلاؤں پلاؤں؟ تو کسی اچھے نیک کو کھلائیں، نمازی کو کھلائیں، کسی عالم دین کو کھلا دیں، آپ کسی دینی طالب علم جو باعمل ہے انہیں کھلا دیں۔ جتنی توانائی حاصل ہوگی نا، اگر وہ آپ کی غذا اس کے جسم کا حصہ بن گئے، بلڈ بن گیا، بلڈ سرکولیٹ کرتا رہے گا، وہ جتنا اس توانائی سے کام کرتا رہے گا، سب آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ تو اس طرح کے دوستوں کو کھلانا پلانا، یہ بھی مال کا ضیاع ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا مال کا ضیاع ہے۔ بعض لوگ لاٹری لیتے ہیں، نکل گئی ٹھیک، نہیں تو گئی،
تو یہ جوا ہے اور اس میں مال ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بھی ایسا بھائی تیر ماریں گے، پہلے آپ ٹکٹ لیں، وہ ٹوکن لیں، پھر آپ تیر ماریں گے، لگ گیا تو انعام مل گیا، نہیں ملا تو آپ کا ٹوکن گیا، یہ بھی مال ضائع کرنا ہے۔ یعنی جوئے کے اندر مال ضائع کرنا، یہ مال لگانا، یہ بھی ضائع کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بس اور میں عرض کرتا ہوں، ضیاء مال کی صورت جو ہو سکتی ہے وہ ہے بغیر سوچے سمجھے پیسہ انویسٹ کر دینا، اور آپ کو یعنی بغیر سوچے سمجھے سے مراد زیادہ آپ نے تحقیق نہیں کی، کسی سے معلومات نہیں کی اور آپ نے مال کو وہاں لگا دیا۔ بعض اوقات وہ چیٹر ہوتا ہے، مال ہی لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ایسے مقام پہ انویسٹمنٹ کو منع کیا ہے جس میں دھوکے کے امکانات ہوں، جس کو غرر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جتنا یہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک کمپنیاں بنی ہوتی ہیں نا، یوں کریں، اتنے افراد کو آپ ممبر بنائیں، آپ کو اتنا کمیشن ملے گا، اتنا کمیشن ملے گا۔ ہزار دفعہ ہماری عوام لٹ چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس کے باوجود پھر ہم سے پوچھیں گے وہ سب انویسٹمنٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تمہیں پتہ ہے اس کا آنر کون ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے انگریز ہے، یہاں بیٹھا ہوا چراغ دین ہے، اور وہ اسی طریقے سے آپ کو ترغیب دے دے کے پہلے وہ دیتے رہتے ہیں، مال پہنچتا رہے گا، جب وہ آپ نے ادھر سینکڑوں ممبر بنا دیے، اس نے سینکڑوں بنا دیے، اس نے، اور ایک مہینے میں کروڑوں آئے، غائب، ویب سائٹ بند، بلاگ، آپ کا سارا پیسہ گیا، اور یہاں فتنہ فساد۔ اس طرح کی انویسٹمنٹ بھی منع ہے۔ اس پر انشاءاللہ موقع ملا مزید کلام کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔